بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت اور زمانہ آخر کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہیں وہ مبنی بر حق ہیں اور ظہور پذیر ہو کر رہیں گی۔ یہ جان لیجئے کہ مختلف احادیث سے ثابت شدہ قرب قیامت کی نشانیوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک علامات صغرا اور دوسری علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر کر زمین کی طرف آ رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی علامات کبرا میں سے 3 بڑی نشانیوں یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول، امام مہدی کا ظہور اور دجال کے خروج کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ ان تینوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کب اور کہاں ہوگا؟ آپ اس دنیا میں بحیثیت پیغمبر دوبارہ تشریف لائیں گے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے؟ امام مہدی کون ہیں؟ کیا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا کوئی الگ شخصیت کا نام ہے؟ کیا یاجوج ماجوج اور دجال کا زمانہ ایک ہی ہے یا ان دونوں کے زمانوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس طرح کے تمام سوالوں کے تفصیلاً جواب آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائے جائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اگر زمانہ آخر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک بات معلوم ہوتی ہے، قرب قیامت کے وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کے ظہور کے 7-8 سال بعد دجال کا خروج ہوگا، اور اس کے خروج کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ مختلف روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا اور عین اس وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے پاس آپ نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر کھڑے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی ہی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت امام مہدی کے لیے ہی کہی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، ذرا غور فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا مقام اور وقت کس صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اسی طرح ان کی دوبارہ آمد کا مقصد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک کریں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب رہا اس سوال کا جواب کہ کیا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں یا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکات شریف میں روایت کیے گئے فرامین کی صورت میں دیتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ شکل و شباہت اور اخلاق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مگر وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ صرف مکہ المکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 برس ہوگی اور ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 سال گزاریں گے اور آپ کا 49 برس کی عمر میں وصال ہوگا۔ ان تمام باتوں سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، اور حضرت امام مہدی دنیا میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت دنیا پر ہی موجود ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احادیث میں بیان کردہ مقام باب لد پر قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی اس وقت تک وصال پا چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک کیے جائیں گے۔ دوستو، نبی آخر الزمان مخبر صادق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب قیامت کی جو دیگر بڑی نشانیاں روایت کی گئی ہیں، ان میں 3 ایسے بڑے زلزلے ہیں جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ایک دھواں ہے جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک واضح نشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور کا خروج ہے جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ اب یہ تمام نشانیاں کس ترتیب میں اور کیسے ظاہر ہوں گی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا، اور وہ دنیا کے ہر مقام تک جائے گا سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت جبکہ اس کی جنت جہنم ہوگی۔ دجال کا فتنہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور اس کی باتوں کو فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ چنانچہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے۔ پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، اور جب وہ تیر واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب کو ختم کر دیا ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے۔ اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ خنزیر کا خاتمہ کریں گے اور جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا، اور پھر مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو اسلام یا پھر جنگ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ صحیح مسلم میں 2 احادیث ہیں، ایک میں بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس دراصل حضرت عیسیٰ کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے وہ 33 برس گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد علماء دین کے خیال میں ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافر ہی باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔
تو دوستو یہ تھا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا احوال جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں اور کس وقت ہوگا۔ آپ کو اس سوال کا جواب فراہم کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہیں یا دو مختلف شخصیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ دجال اور یجوج ماجوج کے خروج میں کتنا فرق ہے اور دجال اور یجوج ماجوج کو کون ختم کرے گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔